بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ہمارا جو سبق تھا وہ کتاب و رقائق چل رہا تھا. ان احادیث میں سے حدیث نمبر ہے 94. انشاءاللہ وہ ہم شروع کرتے ہیں. حدیث 94 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معرف الحدیث کتاب و رقائق اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں. فرمایا من کون ہے یأخذ جو لے لے عنی مجھ سے ہؤلاء الکلمات یہ چند باتیں، فیعمل بہن پھر وہ خود ان پر بھی عمل کرے، من یعمل بہن اور او یعلم من یعمل بہن، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یا تو پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بھی بتائے. آقا نے پوچھا کون ہے جو مجھ سے وہ باتیں سیکھے جو وہ خود بھی اس پر سیکھ کر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھائے جو عمل کرے. قلت میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے سکھائیں، میں عمل بھی کروں گا اور کسی دوسرے کو بھی بتاؤں گا جو عمل کرے. تو فاخذ بیدی، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، فعد خمسا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائی. کہ وہ 5 باتیں ہیں، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ان کو حلال کرنے سے بچو، یعنی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کے رہو. تکن عابد الناس، پورا پرہیز کرو. تکن عابد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن ہو جاؤ گے عابد الناس، لوگوں میں بہت زیادہ عبادت گزار. دوسری چیز فرمائی وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہو جاؤ. نمبر 2 کیا؟ وَأَرْضَ راضی ہو جو بما اس پر قسم اللہ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا لکا تمہارے لیے، تکن تم ہو جاؤ گے اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی. تو 5 چیزیں بتائی، ان میں سے پہلی چیز ہم نے پڑھی کہ محارم جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال کرنے سے بچو، تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر 2 وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہاری تقسیم کیا، مال اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، اس پر تم نے راضی رہنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اغنى الناس، تم لوگوں میں بہت غنی بن جاؤ گے. واحسن الی جارک، نمبر 3 اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. تکن مؤمنا، تو تم ایمان والے بن جاؤ گے. تیسری چیز. اور چوتھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، چوتھی چیز کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو ما جو تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن مسلمن، تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں چیز ولا تکثر الضحک، بہت کثرت سے مت ہنسا کرو، اس لیے کہ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو کتاب و رقائق کی آیت حدیث نمبر 94، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، جس میں نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں بیان فرمائی. اور ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا؟ آقا نے فرمایا ان کلمات کو عمل کرو. خاص باتیں ہیں، خاص باتیں کرو گے. یہ خاص باتیں بتائی اور اس کی اہمیت دل میں ڈال کے بتائی کہ یہ تم نے خاص 5 جو ہے نا باتوں پر عمل کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ عمل کرو گے تو پھر یہ اس کا رزلٹ نکلے گا، اس پر عمل کرو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا. سب سے پہلے بتایا حرام چیزوں کو حرام ہی رہنے دو، حلال نہ کرو. تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہو جاؤ گے.
اب حرام سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ہر وہ چیز جس میں اللہ نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے وہ ان کاموں کو کرے، وہ اس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم لوگوں میں بے نیاز ہو جاؤ گے، تمہیں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ تم لوگوں سے بے نیاز غنی ہو جاؤ گے۔ پھر تیسری چیز کیا کی؟ اپنے ہر بندے کا دل کرتا ہے میں مومن بنوں، صحیح معنی میں مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا رہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند وہی کرو۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا غیبت کی جائے، ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے لیے ہماری پیٹھ پیچھے کچھ برا بھلا کہا جائے، یہ چیزیں کوئی پسند نہیں کرتا نا، تو فرمایا یہ کرو گے تو کل مسلمان، تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان بن جاؤ گے صحیح معنی میں۔ اور زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ کثرت ذہ کی، جو بہت کثرت سے ہنستے ہیں نا تمیت القلب، ان کے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 5 باتیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان کی تشریح میں کیا بیان کیا ہے؟ یہ معارف الحدیث کا پیج نمبر بنتا ہے 264، پیج نمبر ہے 264۔ نبی علیہ السلام نے 5 باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مخاطبین میں خاص طلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، یعنی میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ خاص باتیں ہیں، اور تم میں سے کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے تاکہ وہ بھی عمل کرے۔ اب میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بن گئی کہ ہم نے اس کو پڑھا، اب ہم دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ آقا نے بھی اس باتوں کو بتانے سے پہلے جس کو بتائی انہیں کہا کہ اپنے آگے بھی بتانی ہے، اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خود عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو بتانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو آدمی دین کی باتیں سیکھے اس پر 2 حق ہیں، ایک یہ کہ خود ان پر عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ اوروں کو پہنچائے اور بتائے، بلکہ اگر خود پورا عمل نہ کرے تب بھی دوسروں کو بتانے سے دریغ نہ کرے۔ اگر یہ کہنا میں خود تو عمل نہیں کر رہی اب میں دوسروں کو بتاؤں، نہیں، آپ سے خود عمل نہیں ہو رہا پھر بھی آپ دوسروں کو بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بتائیں نہیں، تو عمل کرنے والا بننا ہے عامل، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو پہنچانے والا بننا ہے۔ تو آقا نے وہ کون سی 5 چیزیں بتائی؟ پہلی یہ آپ نے ارشاد فرمایا بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محرمات اور ممنوعات سے پرہیز کرے، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے بچے، اگرچہ زیادہ نفلی نمازیں نہ پڑھتا ہو، نفلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا ہو، لیکن جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہی میں انوالو ہے، حرام میں انوالو نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اوڑھنے میں، نہ دیکھنے میں، نہ چلنے میں۔ تو ایک بندہ، ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے ہم سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی، میرے سے نہیں ہوتی، آپ سے نہیں ہوتی ہوگی، ہم نہیں نفلی روزے زیادہ رکھتے، ہم نہیں ساری ساری رات قیام کرتے، ہم سے نہیں 2 قرآن ایک دن میں مکمل ہوتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بڑے عبادت گزار بننا ہے نا، تو جو اللہ نے حرام کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مقسوم ہے، جو مقدور ہے، جو تقسیم ہوا، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے، جو تمہیں قسمت میں ملا، اس پر راضی ہو جاؤ، اور اس سے آدمی کو بڑا اطمینان اور بڑی بے فکری نصیب ہوتی ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پوچھیں، بیٹھے اس کے پاس بات چیت کریں تو اس کی زندگی میں کوئی بہت ٹینشنیں نہیں ہوتی، وہ مطمئن نظر آتا ہے، اور مطمئن وہی نظر آتا ہے جس کی زندگی میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑ نہیں ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مزید کی کوشش نہ کرے لیکن دوڑ نہ ہو، اس کو مل جائے تو اس پہ خوش ہو جائے، نہ ملے تو بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ تو جو مطمئن ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے، اس کو اللہ کی طرف سے سکون ملے، اس کا ذہنی سکون ہو، مینٹلی اس کی ہیلتھ اسٹرانگ ہو، کیونکہ وہ مطمئن ہے، فزیکلی بھی وہ مضبوط نظر آئے، وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو ایمان تمہارا کامل ہو جائے گا۔ کامل ایمان کب ہوگا؟ جب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب پڑوسیوں میں کون آ جاتے ہیں؟ ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے جو بھی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ایون ڈیڈ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی آپ کا پڑوسی ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے بیٹھا، تو پڑوسی جو ہے
ان کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں ایمان میں کامل درجے کا ایمان ہو جائے گا تمہارا۔ چوتھی بات یہ ہے کامل مسلمان بن جاؤ گے جب آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ ہو اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور وہی خیر خواہی کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنے آپ کو آگ میں جلاؤں، کسی دوسرے کو بھی میں کیسے گناہ میں مبتلا کر دوں کہ وہ آگ میں جلے۔ ایسا اپنے آپ کو آگ سے بچانا اور دوسرے کو بھی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو دنیا کے نقصان سے بچانا اور دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا اور دوسرے کو بھی اللہ کی ناراضگی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے خیر خواہی۔ اور کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو مسلمان ہو جاؤ گے کامل جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے نقصان کے در پہ رہیں، کس کا کسی طریقے سے کوئی نقصان کر دیں، نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو گے۔ تو آقا علیہ السلام نے نتیجہ کیا بتایا؟ کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور آخری چیز آقا نے کیا فرمائی؟ زیادہ نہ ہنسا جائے کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے کہ دور حاضر میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں طالبات جس میں ہم کر کے اس گناہ کو اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہا لگا کر ہنسنا۔ آقا علیہ السلام کی سنت شریفہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، آقا علیہ السلام کا تبسم ہوا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ متبسم آقا علیہ السلام تھے، یعنی ہر وقت مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ تھا مسکرانا جس میں آپ کی داڑھی نہ نظر آئے، آپ کی آواز نہ نکلے۔ جو ہوتا ہے کہا اس میں آواز دور تک جاتی ہے، اور نماز یہ کہا اتنی بری بات ہے کہ اگر نماز میں کوئی کہا لگا لے تو اس کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے دوبارہ جاؤ اور جا کے دوبارہ وضو کر کے آ کر نماز پر بنا کرو۔ عام حالت میں نہیں، لیکن نماز کی حالت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں تو یہ 5 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو بتایا کہ جو بھی ان 5 چیزوں کو اسی کو بتاؤں گا جو اس پر عمل کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو بتایا جائے گا جو عمل کرے اور پھر دوسرے کو بھی بتائے۔ تو ہم نے تو چونکہ یہ 5 چیزیں پڑھ لی، اب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم ان پر عمل کریں اور آگے بھی بتائیں تاکہ عام لوگ بھی اس پر عمل کریں جن کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے بچتا ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حرام چیزیں صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں، ہر وہ چیز جسے شریعت نے منع کیا ہے وہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہو جائے، جو ملا جیسے ملا، اولاد ہو، گھر بار ہو، مال ہو، دولت ہو، خوبصورتی ہو، علم ہو، عمل ہو، جتنا ہے اس پہ راضی رہنا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ مزید کی طلب نہ کرے، طلب کرے، کوشش کرے، لیکن شکوہ نہ کرے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ پھر اس کے اندر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ پڑوسی سے مراد آپ کے چاہے پہلو میں بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی ہے، کچھ دیر کے لیے، جیسے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مسافر خاتون آ کے بیٹھ گئی تو اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ ویسے پڑوسی سے مراد ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، جو ہمارے چاہے اگر ہم رینٹ پر ہیں یا رشتہ داریوں میں ہیں تو وہ ان کے حقوق ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو کامل ایمان والا وہی ہوگا جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور کامل مسلمان وہ ہوگا جو اپنے لیے جو پسند کرے گا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے گا۔ اور 5ویں چیز آئی، زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہے، بلا وجہ کی باتوں پہ بہت ہنسنا۔ اور یہ اگر آپ دور حاضر میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے فنی کلپس ہوتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پر ہنستے ہیں، اس کا ہمیں مقصد نہیں پتا ہوتا، اتنے فالوورز کیوں ہو جاتے ہیں ان کے، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ فنی کلپ میں کیا ہو گیا، اور ہم بے وجہ ہنس رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے سب جھوٹ ہے، پتہ ہے سب ایک فیک چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں کو مردہ کر دینے والی چیزیں، تاکہ انسان کے اندر سے شعور ختم ہو جائے اور ہم اسے خوشی خوشی کروا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بھی بندہ آج بھی ان 5 باتوں پر کاربند ہو جائے تو دنیا ہی میں وہ جنت کا مزہ چکھ لے گا، اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی، دور قریب کے لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی جو نعمتیں اس کو ملیں گی اس کی قدر و قیمت اور حقیقی لذت و بس کو ہی جا کر
वहीं जाकर पता चलेगी कि जन्नत की हकीकत और हकीकी लज्जत और इसकी कदर और कीमत क्या थी। ये रिवायत थी हज़रत अबू हुरैरा की, जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की। अगली रिवायत पढ़ते हैं। अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल अमरनी खलीली बिसबईन, उन्होंने फरमाया मुझे मेरे दोस्त ने 7 बातों का हुक्म दिया। अमरनी, मुझे हुक्म दिया, खलीली, मेरे दोस्त ने। यहाँ मुराद नबी अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरे दोस्त ने, यानी मेरे खलील ने, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बिसबईन 7 चीज़ों का हुक्म दिया। अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन, मुझे हुक्म दिया मसाकीन से मोहब्बत करने का, वद्दुनुव्वी मिनहुम, और उनके करीब रहने का, उनके करीब रहने का हुक्म दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, आका अलैहिस्सलाम जिनके लिए सारे जहान बनाए गए, उनका कोई ऐसा, अल्लाह ताला ने तो उनको, उनके लिए बड़े एजाज़ात उतारे, लेकिन उनके नज़दीक माल होना या ना होना ये कोई मेयार की चीज़ नहीं है। अगर होती तो आका अपना स्टैंडर्ड रखते ना, ये क्या मसाकीन के साथ बैठ जाना ये, लेकिन आका ने नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि असल चीज़ अल्लाह के यहाँ तकवा है। तो फरमाया मिस्कीन के से मोहब्बत करो, किया करो, मिस्कीन से करीब रहा करो। एक चीज। नंबर 2, व अमरनी अनजुरा इला मन हुआ दूनी, और मुझे ये हुक्म दिया कि मैं देखा करूं उसे दुनिया के मामले में जो मुझसे नीचे है। वला आंजुरा इला मन हुआ फौकी, और मैं उसकी तरफ मत देखा करूं जो मुझसे ऊपर है। यानी दुनिया में लोगों पर नजर रखूं जो मुझसे निचले दर्जे के हैं, यानी जिनके पास दुनियावी जिंदगी का सामान मुझसे कम है, और उन पे नजर ना करूं जो मुझसे ऊपर के दर्जे के हैं। लेकिन हमारे जहनों में अब ये चीज डाल दी गई है कि हमने दूसरे से आगे निकलना है, दूसरे से भागना है, दूसरे से आला दर्जा जो है वो हमने हासिल करना है। दूसरा ऐसा रहता है तो उसका लाइफस्टाइल ऐसा है तो हमारा ऐसा होना चाहिए। तो ये चीजें डाल दी गई, जबकि देख लें कुरान और हदीस में तो इनसे अलल ऐलान बताया जा रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसीलिए फरमाया कि पहले हुक्म दिया मिस्कीनों को देखो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे करीब रहो, उनसे ताल्लुकात रखो। अब नहीं रखते, हम तो बैठने उठने भी फर्क रखते हैं। हम तो साथ, मैं उमूमी नहीं बात करी लेकिन अक्सर की बात कर रही हूँ, साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि नहीं, मोहब्बत करें। आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कैसे, क्योंकि आका मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आका वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। दूसरा फरमाया था कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं अमीर की तरफ मत देखूं, मैं उसकी तरफ देखूं जिसे दुनिया मेरे से कम मिली है। इससे पता है क्या होगा, इससे शुक्र का जज्बा आएगा और नाशुक्री नहीं होगी। अगर हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो एक तो अपना जहनी नुकसान भी करते हैं, मुकाबले में आ जाते हैं, अपनी दिन रात का चैन तबाह कर देते हैं मुकाबला करने में। और दूसरा नतीजा क्या होता है कि हम नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको कम समझते हैं। तीसरी चीज, वो अमरनी अन असिला रहमा, और आका अलैहिस्सलाम ने चौथी चीज क्या फरमाई, अपने कराबतदारों के साथ सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। रिश्तेदारों के साथ क्या करनी है, सिला रहमी करनी है। कराबत, करीब के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी है। अगरचा वाइन अदबरत, अगरचा वो मुझसे पीठ फेर ले, मेरे रिश्तेदार मुझसे ताल्लुक तोड़ते हों लेकिन मुझे जोड़ के रखना है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये नसीहत की, और हम नहीं जोड़ सकते ना, हम कहते हैं नहीं बुलाता तो मैं अब मैं क्या करूं, हम ताल्लुक तोड़ देते हैं। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो तोड़ता है उससे जोड़ो। तो ये जो हर वो चीज़ है जो हमारे नफ्स के खिलाफ है, इसमें कहीं भी हमने अपने नफ्स को बेबाक बेलगाम नहीं छोड़ना। ये पकड़ने के लिए, अपने नफ्स पे काबू करने के लिए ऐसी तालीमात दी जा रही है कि हमारा नफ्स कहीं भी इधर उधर ना भटके, एक सिराते मुस्तकीम पर है। मिस्किनों के साथ बैठने को नहीं दिल करेगा, मोहब्बत नहीं करने को दिल करेगा, मगर करनी है। अपने से ऊपर की तरफ ध्यान जाएगा लेकिन अपने से नीचे वालों को देखना है। और सिला रहमी करना मुश्किल लगेगा लेकिन करनी है। अगरचे अगला वाला बे बेमुरवती करे, अगरचे अगला वाला एराज करे, रूह फेर ले, लेकिन शरीयत फरमाती है, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, आपने जोड़ के रखना है। चौथी चीज, वामरनी अल्लाह असअला अहदन शैअन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी आदमी से कोई चीज ना मांगू मैं। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया ला असअला अहदन शैअन, किसी से कोई चीज ना मांगो।
یعنی اپنی ہر حاجت کس کے در پہ پیش کرنی ہے؟ اللہ کے در کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ کہنے میں تو آسان لگ رہی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ دور نبوی میں اگر ہمارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے تھے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کا بچہ آتا ہے، کہتا ہے میرے اسکول کا فلاں چیز ہے، وہ مجھے دلوا دے. تو آپ نے دلوانی تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم والدین کا فرض ہے، ظاہری بات ایک ذمہ داری ہے، اور کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے کہ جس پر ہمارا بہت پیسہ لگے. لیکن فوراً بچوں کو یاد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ سے مانگو، اللہ نے کرنا ہے. فوراً کو پہلے بیٹا اللہ سے مانگو، پھر میں انشاءاللہ آپ کو میں بھی دلوا دوں گی. پہلے اللہ سے مانگو. بچوں کے اندر، اولاد کے اندر یہ چیزیں ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے میں نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا. زبان سے ہر وقت، ہر لمحہ کوئی ایسا لفظ نکالیں، کوئی ایسا جملہ نکالیں کہ فوراً جو دھیان ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جائے. تو فوراً فرمایا کہ کچھ بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہ مانگو کسی سے. تو پانچویں چیز، وامرنی، مجھے حکم دیا، ان اقول بالحق، کہ مجھے حکم دیا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں. وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ حق کہنا کڑوا ہی لگے. یہ وہ والا حق نہیں ہے جیسے ہم کسی کے منہ پہ کچھ اس کی برائی کر دی، یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہاں مراد ہے جہاں شریعت کا حکم ہو اور دوسرا بندہ شریعت کے حکم کو فالو نہیں کر رہا، تو آپ شریعت کا حکم بتائیں اگرچہ آپ کو اپنا نقصان ہوتا نظر آئے. مثال کے طور پہ ہم بعض جگہ جاب کرتے ہیں، جیسے خاص کر ایسا واسطہ مردوں کو پڑتا ہے، اور وہ ان کی جو کمپنی ہے ادھر سے کوئی ان سے ایسی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو غیر شرعی ہے. تو وہ اس وقت میں انہیں بظاہر تو اپنا نقصان نظر آئے گا، کیونکہ اگر باس سے بات کرتے ہیں تو وہ تو فوراً نکال دیں گے، یا کوئی ایسی بات ہوگی جس سے جو ہے وہ اپنی آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی وہاں ان میں. تو پھر آپ اب ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف جو ہے آپ کی جاب ہے، آپ کے وسائل ہیں. تو میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس وقت میں وسائل اللہ نے بنا دینے، لیکن حق نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان کو حق گو رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آپ حق بات کہیں چاہے آگے آپ کی والدہ ہی کھڑی ہو، حق کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. آپ کو اپنی بہن کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ حق کہنا پڑتا ہے، حق کا ہی ساتھ دیں. عموماً یہ بات میں جو آپ کے سامنے عرض کری ہوں، نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کیوں عرض کی، کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ آقا کو حالات معلوم تھے نا. اب دیکھیں آج کی ماں اولاد کے لیے حق کا ساتھ نہیں دیتی. اولاد کے لیے بات حق کی ہوتی ہے، لیکن اولاد کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا کیونکہ اولاد ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے اگلے بندے کو، اگر مثال کے طور پہ سامنے ماں ہی کھڑی ہے، اولاد کی مثال بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، آپ کی والدہ کھڑی ہیں، آپ نے انہیں حق کہنا ہے، تو آپ کو ایک طرف یہ گھاٹا محسوس ہو رہا ہے کہ دوسری طرف جو خاتون ہے اس کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ حق پر ہے. آپ کیا کریں گے؟ واضح بات ہے آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے. اس کی وجہ، لیکن اس میں ایک بریک سا پوائنٹ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ حق کہنے کا انداز پھر آپ کا ایسا ہو جس سے حق حق لگے. آپ جارحانہ انداز میں کہیں گے، آپ غیر حکمت کے انداز میں کہیں گے، حکیمانہ انداز میں کہیں تاکہ حق اس پر اثر کرے. ڈنکے کی چوٹ پہ آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے. ہم نے سنت کے، نبی علیہ السلام کی سنت کو آقا علیہ السلام کے لہجے میں پہنچانا ہے. ہم نے اپنا لہجہ سخت نہیں رکھنا. اولاد کو بھی سمجھائیں تو آپ اپنی سنت کے انداز میں سمجھائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا نا فرعون کی طرف، تو کیا کہا گیا؟ قولاً لینا، یا موسیٰ بات کرنا تو نرمی سے کرنا. فرعون جیسے شخص سے بھی بات کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ حالانکہ دعویٰ کیا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تم لوگوں کا رب ہوں. شرک کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی انداز ایسا اپناؤ جس میں سختی نہ ہو. تو ہمارے ساتھ فرماتے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سامنے کھڑے ہیں کافر، اور وہ دین کو نہیں مانتے، تو ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے بڑے احسن انداز میں، بڑی نرم لہجے میں. دوسری طرف اپنا مسلمان کھڑا ہے جسے دین کی A to Z ساری سمجھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، تو ہمارا لہجہ اس سے سخت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جان کے کرتا ہے. اسی طرح اللہ کا انداز ہے.
اللہ کافر اور منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو شو آف کروائے لیکن اندر سے اس کی کفر ہے، لیکن ہوتا تو اندر بھی اس نے اقرار تو کیا ہوتا ہے، کلمہ تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن راضی کفر پہ ہوتا ہے، یعنی کافروں کو پسند کرتا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ کافروں کو پسند کرنے سے مراد ہے کافروں کی عادتوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کے انداز قرآن میں منافق کے لیے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا ہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملات کرتا ہے، اور کافر تو پھر کافر ہے، اسے تو دین کی سمجھ نہیں۔ لیکن فرمایا جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے آئے، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر کافر ہو جاتا ہے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ مسلمان اسلام پر قائم رہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، مرتد کو۔ تو یہ انداز اپنانے کی بات ہے کہ آپ نے حق کہنا ہے، حق کہنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چاہے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے آپ کا اپنا کھڑا ہے یا پرایا کھڑا ہے، یا آپ کہیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں کل ایک بات سوچ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو تو کافر بھی امانتیں پکڑایا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام امین تھے، آپ کی امانت داری اتنی مشہور تھی کہ امانت دار ہیں، اور نبی علیہ السلام کو عرب کے مشرکین مکہ اپنی امانتیں سونپا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی ایسی پرسنالٹی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ تو یہ انداز جو ہے، یہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک یہودی کا قصہ، آپ لوگوں نے پورا دورہ قرآن سنا، آپ کو یاد ہوگا، ایک یہودی تھا اور دوسرا منافق تھا، بشر نامی منافق تھا۔ تو وہ اپنا جھگڑا لے کر گیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، اور اسے پتا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے تو کرنا ہے انصاف والا، اس کے دل میں تھی کہ نبی کے پاس فیصلہ نہ جائے، اور یہودی کو یقین تھا کہ نبی کے پاس فیصلہ گیا، آقا کے پاس فیصلہ گیا تو وہ فیصلہ انصاف والا کریں گے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، اور یہ منافق مسلمان ہے لیکن کہہ رہا ہے نہیں وہ نہیں کریں گے، عمر کے پاس جائیں گے، کیونکہ حضرت عمر یہودیوں سے کافروں سے تھوڑا سخت رویہ رکھتے تھے۔ تو پھر آقا سے فیصلہ کروایا، آقا نے یہودی کے حق میں کیا کیونکہ وہ سچا تھا۔ یہ بات ہے، ہمیشہ حق کہو، اگرچہ تمہیں کڑوا لگے، اگرچہ تمہارا کوئی آگے کھڑا ہونے والا ایسا ہے جو تمہارا اپنا ہے اور دوسری طرف اپنا نہیں ہے، تب بھی سچ کہو۔ تو یہ بات تھی پانچویں۔ اور چھٹی بات ہے امرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور مجھے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں نہ خوف کروں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ہم ڈر سے حق کہنا چھوڑ دیتے ہیں یا حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ملامت کوئی کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، دین پر نہیں چلتے، اور ایک جملہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ملامت کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو بات تھی نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی فکر نہیں کرو۔ اور ساتویں چیز ہے وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کثرت سے مجھے پڑھنے کا حکم دیا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، یعنی اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور کسی کی وہاں تک دسترس نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، پیچھے 5 چیزیں بیان ہوئی اور یہاں یہ 7 چیزیں۔ اگر ہم اس حدیث کتاب الرقائق کی ایک ایک حدیث پر عمل کریں تو ہم بہترین انسان اور بہترین مومن بن جائے، کیونکہ اس میں ایک ایک حدیث ایسی ہے جو دل پہ اترتی ہے۔ تو حدیث کی ضروری تشریح ترجمے کے ساتھ آ گئی تھی، اگر آپ کے سامنے کتاب ہو تو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ لا حول ولا قوت، جس کی کثرت اس حدیث میں، اس کی کثرت پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس کی تشریح خود آقا علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ گناہوں سے بچو اور نیکی کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کو ملتی ہے، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے، اور معاصیات یعنی گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا اگر نصیب ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل و کرم جانے۔ واقعی یہ ہے کہ کلمہ جس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اگر اس کی دھیان اور استحضار کے ساتھ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو بندے کی اصلاح کے لیے اکثیر ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے۔ مشائخ طریقت میں سے یعنی صوفی بزرگ میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرات شاذلہ طالبین و سالکین کو، یعنی یہ جتنے بھی سلسلہ ہے نا، سلسلہ نقش بندی، زوروردی
اور چشتی قادری، ان میں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے کی کثرت سے تلقین کی جاتی ہے۔ اس کی ترجمے کی طرف غور کریں تو نیکی کی قوت اللہ کی طرف سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے۔ اس میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں الا باللہ، مگر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوں۔ تو اس میں چونکہ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی شان پر انسان اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کروا رہے ہیں مجھ سے، میں کچھ نہیں۔ پھر انسان کا دھیان اس میں ذرا توحید بھی ہے اور اللہ کی شان کا اقرار بھی ہے، اس لیے اس کلمے کا بڑا مقام ہے۔ تو 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بیان فرمائی۔ نمبر 1، مسکینوں سے محبت کرو، ان سے قریب رہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس سے دنیا کم ملی ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ نہ کرنا چاہیں۔ نمبر 4 یہ ہے لوگوں سے سوال نہ کرو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ حق بات کہو۔ نمبر 6 یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے مت گھبراؤ، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مت گھبراؤ۔ اور 7ویں یہ ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کرو۔ آیت نمبر 96، عن ابی ہریرہ، آیت نمبر نہیں، حدیث نمبر 96، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ اس میں بھی فرما رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا، امرنی ربی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا، بتسعۃ، 9 چیزوں کا خاص طور پر۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت اور جلوت، تنہائی اور مجلس میں، اکیلے ہونے میں اور سب کے سامنے ہونے میں۔ یہ چیزیں ہیں کہ اس میں تم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ ہر وقت ساتھ ہے۔ خشیت الہی جسے بولتے ہیں نا، وہ اللہ کا استحضار کہ یہاں اللہ ہے۔ دل میں کوئی بات آئی تو فوراً یہ سوچا اللہ کو میرے دلوں کا سینوں کے راز بھی معلوم ہے، میں جو سوچ رہی ہوں ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہ ہو، فوراً اپنے وسوسے کو روک لینا۔ نمبر 2، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، آپ خوش ہیں، غصے میں ہیں یا رضا مندگی میں ہیں، ہر حال میں آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے۔ اتنی اہم بات ہے۔ آپ کبھی ہم غصے میں غلط فیصلے کر دیتے ہیں، نہیں، غصہ ہو یا خوشی بہت زیادہ ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ کلمۃ العدلی، انصاف والی بات کہنی ہے۔ نمبر 2، والقصد فی الفقر والغنا، غنا یعنی مالداری ہو یا تنگی ہو، دونوں میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، میانہ روی پہ قائم رہنا ہے۔ غریبی ہو، ناداری ہو، فقر و فاقہ ہو یا اللہ نے مال کی بہت فراوانی کی ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی تمہارا جو میانہ روی کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور نمبر 4، من اصلہ من قطعنی، کہ میں صلہ رحمی کروں اس سے جو مجھ سے توڑتا ہے، جو میرے سے توڑتا ہے میں اس سے کیا کروں؟ صلہ رحمی کروں۔ اہل رشتہ داروں کے ساتھ کس کرنے کیا؟ من قطعنی، اصیلا میں صلہ رحمی کروں، من ان سے جو قطعنی مجھ سے توڑتا ہے، واتیا اور اسے بھی دوں، من حرمنی جو مجھے محروم کرتا ہے۔ یہ 6ٹھا پوائنٹ ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے اصیلا من قطعنی، اللہ نے حکم دیے ہیں یہ۔ تو 5واں اللہ نے کیا حکم دیا نبی علیہ السلام کو؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا جو مجھ سے توڑتا ہے میں اس سے جوڑوں، اور 6ٹھا حکم دیا ہے کہ جو مجھے محروم کرتا ہے میں اسے عطا کروں۔ اور آگے وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں درگزر کروں اس سے جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ظلم کرتا ہے اس پر جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، جو مجھ پہ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جو میرے پر کسی بھی طرح سے مجھے ذہنی طور پہ بھی ٹارچر کر رہا ہے نا، تب بھی میں نے اس کے ساتھ، وہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے لیکن میں نے اسے معاف کرنا ہے۔ یہ تو مشکل ہے، ہم بدلہ نہیں لیتے لیکن معاف نہیں کرتے، ہم بدلہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیے لیکن معاف نہیں کرتے۔ شریعت میں چھوڑنا مطلوب نہیں ہے، شریعت میں معافی مطلوب ہے۔
چھوڑ دینے سے کیا ہے؟ دل صاف کرو، پہلے دل صاف کرنا ضروری ہے. تو فرمایا وَعَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَإِنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرًا وَآمَرُ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. اس کی تشریح میں لکھا ہے یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں. وَإِنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، یعنی جب میں خاموش ہوں تو میری خاموشی میں فکر ہو. جب میں خاموش ہو جاؤں تو میری خاموشی میں فکر ہو، میری گفتگو وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو ذکر ہو. بات کروں تو ذکر کر رہا ہوں، یعنی میری ہر بات میں اللہ کی یاد ہو اور میری خاموشی میں بھی فکر ہو. وَنَظْرِي عِبْرًا، اور میری نظر میں جو ہے وہ عبرت ہو، یعنی میں نظر کسی بھی چیز کی طرف اٹھاؤں تو اس سے میں عبرت حاصل کروں. اور آگے وَآمَرُ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں نیکی کا حکم دوں اور لوگوں کو، اور خود بھی اچھی باتوں کا حکم کروں. یا عرف کہہ لیں یا بالمعروف کہہ لیں، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں. تو ایک دفعہ آپ کے سامنے ساری روایت کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا. ایک، اللہ سے ڈرنا، خلوت میں اور جلوت میں، یعنی تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے بھی. نمبر 2، عدل اور انصاف کی بات کہنا، غصے میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضگی ہو اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندگی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پہ چلا جائے. حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی اور ناداری اور فراخ دستی اور دولت مندی کی دونوں حاجتوں میں، یعنی جب اللہ کی ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو. جب فراخ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے. الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط اور تفریط سے بچا جائے، یعنی کمی پیشی سے بچا جائے، اپنی روش درمیانی رکھی جائے. یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا. آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا میں ان کرامت داروں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق کی قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑے اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا اور میرا حق مجھے نہ دیا، اور یہ کہ میں لوگوں کو معاف کروں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ستایا. اور مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں. مثلا اللہ کی صفات، اس کی آیات، مثلا یہ کہ اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، اس نے مجھے کیا حکم دیا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے. مثلا یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح سے اللہ سے جوڑا جائے. الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو، خاموشی میں بھی فکر ہو میں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجی گئی تھی میں نے وہ مقصد پورا کر دیا، میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملات آئیں گے، کیا میں نے اللہ کو راضی کر دیا، کہ میری پیدائش کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے فکر کہا گیا ہے کہ سمتی فکرن یکون سمتی فکرن، خاموشی میں فکر ہو. اور آگے تھنت کے ذکرن کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی جب بھی بولوں جو بھی بولوں اس کا تعلق اللہ سے ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو یا اس کے احکام کی تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت و نگہداشت ہوں. ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کی قبیل سے. اور مجھے حکم دیا میری نظر عبرت ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں، اور لوگوں کو حکم کروں یعنی اچھی باتوں کا. تو ضروری تشریح تو یہ آ گئی. صرف ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حدیث کا آخری جزوایا آمر بالمعروف، ان 9 باتوں کے علاوہ گویا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ خاص 9 حکم بیان فرمانے کے بعد جو آپ اس موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور اہم حکم بھی بیان فرما دیا جس کے لیے آپ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور پر مامور ہیں، اور وہ آپ کا خاص الخاص فرض منصبی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف. یہ آقا کو حکم دیا گیا تھا جس میں نہیں عن المنکر بھی داخل ہے. امر بالمعروف کا مطلب ہے لوگوں کو اچھی راہوں پہ لگانا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، عموماً امر بالمعروف میں ہر وہ چیز آتی ہے جس سے لوگ اس میں اچھا کام کرتے ہیں. ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں نا، ہمارا کسی نے اسٹیٹس دیکھ لیا، کوئی اچھی بات لکھی ہوئی تھی تو وہ آپ نے ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچا دی،
لیکن آپ نے کوئی ایسا اسٹیٹس لگایا جس میں اللہ معاف فرمائے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی، ناچ گانا تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں جو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر وہ 30 لوگوں نے بھی دیکھا نا تو 30 لوگ آپ کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، اور 30 لوگوں کو آپ 30 لوگوں کی گناہ کا وبال آپ پر بھی ہوگا اور ان پر بھی ہوگا، جنہوں نے ان پر تو اپنا ذاتی گناہ ہوگا نا، آپ پر ان 30 کو گناہ میں مبتلا کرنے کا عذاب ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کوئی آیت لگا دی، کوئی اچھی بات لگا دی، کوئی دین کی چیز لگا دی، اور وہ اگر 30 لوگوں نے دیکھی تو آپ کو صرف خود عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ 30 نے پڑھا تو یقیناً کسی کے دل پر اثر تو کیا ہوگا نا، اس 30 نے کے دل پر بھی عمل کیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ میں اپنی بات کروں، میرا اسٹیٹس 450 500 لوگ دیکھتے ہیں، اگر میں ایک اسٹیٹس لگاتی ہوں تو کئی سارے لوگوں نے وہی اسٹیٹس پکڑ کے لگایا ہوتا ہے، یا مجھ سے کہہ دیتے ہیں کہ سینڈ کر دیں۔ اب وہ جتنے لوگ لگاتے ہوں گے، ایک اچھی نیت سے اگر ہم لگائیں، اور میری اگر فقط نیت ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، تو بالکل اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ کسی تک اچھی بات پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں یہ اگر 400 لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو ان 400 لوگوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ نے تو رکھ دی ہے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کہ دیکھیں اس طرح بھی نیکی کمائی جا سکتی ہے، اس طرح بھی کمائی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے سورہ نور آخری پڑھی تھی، دورہ قرآن کے آخری سبق میں ہم نے سورہ نور پڑھی، اس میں تھا برائی کو پھیلانے والے، اس کی میں نے اچھی خاصی تشریح کی تھی، جو برائی کو پھیلاتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی لوگ آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آئی اسے آگے شیئر کر دیا اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے کان گانوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، یقین کریں کہ ہم پر کوئی گانا لگاؤ کوئی اثر نہیں ہوتا، دل ایکسیپٹ نہیں کرتا، دل میں نا ایک کھٹکھٹا مطلب کوئی چیز کھٹکھٹائی جاتی ہے نا، نوک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم سمجھو گے یہ گناہ ہے، اور نیکی وہ ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے۔ لیکن ہمارے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہی ہوں، کیونکہ عادی ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام ایک وادی سے گزرے تھے اور وہاں آقا علیہ السلام کو کچھ اس طرح آواز آئی تو آقا نے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور پھر آگے پہنچے تو صحابی رسول تھے ایک ساتھ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آواز آنا بند ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام نے کان سے انگلیاں نکالی۔ ہم اس سنت پر ہی عمل کر لیں۔ تو یہ ہے کہ میوزک ہمارے موبائلز میں ہوتا ہے، ہماری کالر ٹیون پہ ہوتا ہے، کسی کو کال کرے اس پہ ہوتا ہے، اس پہ گانے۔ اب یہ بھی کسی کو کال کیا نا اس پہ گانا لگا، اگر ہم نے گانا سنا اس کا گناہ بھی ہمیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ایسا گانا لگایا۔ ہم نے گانا کیوں لگایا کہ دوسرا فون کرے تو اس سے ہم گانا سنا رہے ہیں، فون کرنا تو اس کی مجبوری ہے، لیکن جو ہم اسے گانا سنا رہے ہیں اس کی صدا بھی تو ملے گی نا، تم نے کیوں سنایا اسے، اس نے تو فون کرنا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، لیکن تم نے گانا کیوں لگایا؟ واضح بات اسی لیے لگاتے ہیں نا، کوئی فون کرے گا وہ گانا سنے گا۔ ہمارے مزاج گناہ کے اتنے عادی بن چکے ہیں۔ تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اہم تعلیمات ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی امت اسی لیے ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگلی جو حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشرین کلمات، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ وَإِن قُتِلْتَ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تم جلا دیا جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں قتل ہونا پسند ہو، تمہیں جل جانا پسند ہو، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا تمہیں پسند نہ ہو۔ نمبر 2، وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کی نافرمانی مت کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تم کو حکم دے اپنے اہل و یار اور مال و منال چھوڑ کے نکل جاؤ۔ وَإِنْ آمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو گھر بار اور مال، تو تم چھوڑ دو، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ آگے وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمدًا، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور نمبر 3، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو۔
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. اللہ، جس نے ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی تو اس کے لیے اللہ کے عہد و ذمہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. عام الفاظ میں سمجھ لیں. اور نمبر 4 ولا تشربن خمرا، شراب نہ پیو، فإنه رأس كل الفاحشة، یہ ہر بے حیائی کی کام کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اور نمبر 5 وإياك والمعصیۃ، نافرمانی سے بچو، ہر گناہ سے بچو. فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کیونکہ گناہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو نازل کر دیتے ہیں. جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے غصے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. وإياك والفرار من السخط، اور تم بچو کہ تم میدان جہاد میں بھاگو. وإن هلك الناس، اس چیز سے بچو کہ تم میدان جہاد کے مارکے سے پیٹ پھیر کے بھاگو، اگرچہ تم لڑنے والوں کے پیچھے لگ رہے ہو. انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا اس کا دوسرا مفہوم آپ کو بیان کر رہی ہوں. نمبر 2 وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور فرمایا کہ موت کا اگرچہ اس وقت میں اصاب الناس موتن فانت فیہم، لوگوں پر موت آ رہی ہو اور تم اس میں موجود ہو، تب بھی فثبت، تم ثابت قدم رہو. یہ آئی چھٹی چیز. اور 7ویں چیز ہے وانفق علی ایالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ. فرمایا اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو. انفق، خرچ کرو، علی عیالک، اپنے گھر والوں پر، من طولک، اپنی استطاعت کے مطابق، ولا ترفع عنہم عصاک، اور مت کرو ان پر سختی، ادباً، ادب سکھانے کے لیے، واخفہم فی اللہ، اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو. ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت موقع سختی کرو، مت نہیں. ولا ترفعوا کا مطلب ہے مت اٹھاؤ ان سے عصاک، اپنی سختی، ادباً، ادب سکھانے کے لیے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہیں ڈراؤ. یعنی ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اگر کچھ سختی کرنی بھی پڑ جائے تو سختی کرو، لیکن انہیں ادب سکھاؤ، دین سکھاؤ. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرماتے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلا ڈالا جائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دے. اپنے اہل و عیال اور مال و منال، منال کہتے ہیں مال کو، مال منال دونوں ایک ہی بات ہے، چھوڑ کے نکل جاؤ. کبھی کسی ایک فرض نماز بھی قصدن نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر چھوڑی، اس کے لیے اللہ کا عہد و ذمہ نہیں رہا، یعنی اللہ اس سے اپنے تعلق ختم فرما دیتے. ہرگز کبھی شراب نہ، شراب نوشی ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اب دیکھ لیں ہمارے حالات، ہمارے پہ اللہ کی ناراضگی ہی ہے نا، اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور پھر فرمایا کہ میدان جہاد میں مت بھاگو، پیٹ پھیر کے مت جاؤ، جان بچانے کی خاطر وہاں سے مت بھاگو، یا کسی وبائی مرض کی وجہ سے مت بھاگو. پھر فرمایا کہ ادب دینے کے لیے حسب ضرورت و موقع اولاد پر سختی بھی کرو اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو. حدیث اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، تاہم چند باتیں قابل ذکر ہیں. شریعت کا مشہور اور معروف مسئلہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شرک و کفر پر مجبور کیا جائے اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں انکار پر ہی قائم رہوں گا تو مار دیا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ صرف زبان سے شرک اور کفر کا اظہار کر کر اس وقت جان بچا لی جائے. لیکن عظیمت اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی شرک و کفر کا اظہار نہ کرے، اگرچہ جان چلی جائے. حضرت معاذ چونکہ خواص میں سے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے خاص لوگوں میں سے تھے تو ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ ایسی موقع پر عظیمت پر ہی عمل کرے. ایک چیز ہوتی ہے، یہ ٹرمز ہیں اسلامک، آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عظیمت. عظیمت خاص، رخصت ہوتا ہے سیکنڈ آپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ عظیمت پہ کام نہیں کر سکتے، جیسے نماز ہے نا، نماز کے لیے ہے کہ آپ نے سفر میں ہیں تو آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، وہاں آپ نے رخصت پر ہی عمل کرنا ہے، آپ عظیمت پر عمل کر ہی نہیں سکتے کہ میں پوری پڑھوں، نہیں. لیکن روزے کا مسئلہ ہے، آپ نماز، آپ کو رخصت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، روزے کا سفر میں نہ رکھیں، رکھ لیں تو عظیمت ہے. تو یہ
اس کا مطلب ہوتا ہے کر لیں تو عزیمت، نہ کریں تو رخصت بھی ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ چونکہ خاص میں سے تھے، خاص تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ایسے موقع پر عزیمت پر ہی عمل کریں اور جان کی پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اہل و عیال اور اپنا کمایا ہوا سارا مال چھوڑ کے نکل جانے کو کہیں تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو، یہ بھی اولا اور افضل ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ان کے سخت سے سخت حکم اور ناگوار سے ناگوار حکم کو مانے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے ایسے سخت اور نا واجب مطالبات کا پورا کرنا اولاد پر شرم واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر رضاکارانہ طور پر اولاد ایسا کرے اور کسی دوسرے کی اس میں حق تلفی نہ ہو تو افضل ہے اور بڑی بات اور بڑی بلند بات ہے۔ نماز کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی فرض نماز کا تدن ترک کی، اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں ہے۔ ان حدیثوں میں سے ہے یہ جن کی بنا پر امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ نے تارک صلاۃ کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ امام شافعی اور بعض ائمہ فرماتے تھے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دو۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، حاکم اسلام اس کو جو سزا دیتا ہے مناسب سمجھے وہ دے اور قید کر دے۔ اللہ کے عہد الذبح کی برات کی بھی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذمہ نہیں، اس سے مراد امام شافعی کہتے ہیں کہ قتل ہے۔ امام مالک نے فرمایا نہیں، امام اعظم نے فرمایا، ابو حنیفہ نے کہ نہیں، بلکہ جو بڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے حاکم ہیں تو وہ تو خود نہیں پڑھتے، تو اب بڑا ہوگا گھر کا بڑا، تو وہ جو مناسب سمجھے سزا دے سکتا ہے۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں کہ عمدن فرض نماز چھوڑنے کی اصلاح میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ گناہ اگر عین کفر نہیں ہے تو قریب بکفر ضرور ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی اس جامع وصیت کے آخری حصے کا تعلق اولاد کی خبر گیری اور اس کی تعدیب اور ترہیب سے ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم نبی علیہ السلام کی بالکل آخری وصیت ہے کہ تمہارے ذمے ہے اپنے اہل و عیال کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو۔ اس کے لیے جتنی بھی تدبیریں کرنی پڑیں گویا ہمارے فرائض میں سے ہیں، ہم اس کے لیے اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، ہمیں تدبیریں کرنی ہوں گی، اور اولاد کو راہ راست پہ لانا ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ اولاد ہی یا تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی یا ہمارے لیے مزید آزمائش کا سامان بن جائے گی۔ اس وقت پھر ممتا نہیں ہوگی، اس وقت پھر انسان کو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن میں ہے اولاد ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کر دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تاکہ ایک دفعہ سبق سارا ذہن میں آ جائے۔ ہم نے جو شروع کیا وہ حدیث نمبر 94 سے شروع کیا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا 5 باتیں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی کہ آپ نے ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسرے کو بھی بتانا ہے جس پر عمل کرے، کہ بڑا عبادت گزار بننا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور بڑا مطمئن رہنا ہے، اپنے اندر اطمینان پیدا کرنا ہے تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو کامل ایمان والے بن جاؤ گے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرو گے تو کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ نہ حسد کرو کیونکہ زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اگلی حدیث سے حضرت ابو ذر سے، اور حضرت ابو ذر سے جو حدیث بیان فرمائی اس میں حضرت ابو ذر کو بھی نبی علیہ السلام نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ مسکینوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اپنے سے کم رتبے والے کو دیکھنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے ہاتھ نہ پھیلانا، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا، اور یہ کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے تھی، اس میں ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو 7 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 کہ اللہ سے ڈرنا ہے، حلوت میں ہو جلوت میں ہو، ہمیشہ حق بات کہنی ہے، غصے میں ہو، ناراضگی میں ہو یا خوش ہو، ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، فقیر ہو یا امیر ہو، ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، اگر جو تم سے توڑتا ہے اسے جوڑنا ہے، جو تمہیں محروم کرتا ہے اسے عطا کرنا ہے، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اسے معاف کرنا ہے، اور جو خاموشی ہوتی ہے اس میں فکر ہو، جو بات ہو اس میں ذکر ہو، جو نظر اٹھے تو اس میں عبرت ہو، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے۔ اور جو آگے ہم نے روایت پڑھی آخری وہ تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی فرماتے ہیں مجھے 10 باتوں کا حکم دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، قصداً نماز نہیں چھوڑنی، شراب نہیں پینی، اور میدان جہاد سے بھاگنا نہیں ہے، اور اولاد کو ادب سکھانا ہے، اور حسب ضرورت سختی بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم